کے نام سے جو بڑا مہربان اور تمام جہانوں کو پالنے والے پر درود سلام آل محمد پر رونق اسٹیج اور یہاں اسٹیج پر تشریف فرما مہمانان خصوصی اور میرے اسکول کے صدر مدرس و اساتذہ کرام اور میرے پیارے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ موضوع ہے استاد کی عظمت۔ جناب صدر علی وقار، جب مجھے یہ موضوع ملا تو میں سوچ میں پڑ گئی کہ شاید ہی میں اس موضوع پر اصطلاح کر پاؤں گی، کیونکہ جناب صدر علی وقار ایک مقبول شاعر ہے کہ ادب بھی ایک کرینہ ہے محبت کے کرینوں سے، ادب بھی ایک کرینہ ہے محبت کے کرینوں سے، استاد ایک نگینہ ہے جنت کے نگینوں سے۔ جناب صدر علی وقار، میں میری تقریر کا آغاز اس شعر کے ساتھ کرنا چاہوں گی کہ ہماری درسگاہ میں جو یہ استاد ہوتے ہیں، ہماری درسگاہ میں جو یہ استاد ہوتے ہیں، حقیقت میں یہی قوم کی بنیاد ہوتے ہیں۔ جناب صدر علی وقار، انسان دنیا میں کبھی بھی تنہا وقت نہیں گزارتا، وہ کچھ رشتوں اور نعتوں سے جڑا ہوا ہے۔ اس میں سے کچھ رشتے اخلاقی، روحانی اور معاشرتی طور پر بندھے ہوئے ہیں۔ اس میں سے ایک رشتہ استاد ہے، اور استاد کا رتبہ اسلام میں روحانی والدین کے رتبے کے برابر کر دیا گیا ہے، کیونکہ جناب صدر علی وقار امام رضوی استاد کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میرے حقیقی باپ نے مجھے آسمان سے زمین پر لا دیا، کہ میرے حقیقی باپ نے مجھے آسمان سے زمین پر لا دیا، اور میرے استاد نے مجھے زمین سے آسمان پر پہنچا دیا۔ جناب صدر علی وقار، استاد وہ ہستی ہے جو ہمیں اندھیرے سے نکال کر روشنی کی راہ بتاتا ہے۔ جناب صدر علی وقار، استاد وہ ہستی ہے جو ہمیں دنیا میں رہنا، سہنا اور مرنا سکھاتا ہے۔ استاد وہ ہستی ہے جو لوہے کو دبا کر کندن بناتا ہے۔ استاد وہ ہستی ہے جو پتھر کو تراش کر نگینہ بناتا ہے۔ استاد وہ ہستی ہے جو بنجر زمین کو سینچ کر کھلیان بنا دیتا ہے۔ جناب صدر علی وقار، برستے ہیں ساون کی طرح پیاسی زمینوں پر، برستے ہیں ساون کی طرح پیاسی زمینوں پر، انہی کی فیض سے اجڑے چمن آباد ہوتے ہیں، انہی کی فیض سے اجڑے چمن آباد ہوتے ہیں۔ پستی اور بلندی بخشتے ہیں اپنے کاندھوں کی، پستی اور بلند بخشتے ہیں اپنے کاندھوں کی، انہی کی کھوج سے نامور ایجاد ہوتے ہیں۔ جناب صدر علی وقار، استاد معمار بھی ہے، استاد لوہار بھی ہے، اور استاد کسان بھی ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ اس زمانے کے طالب علم حصول علم کی تلاش میں میلوں کا سفر پیدل سے کرتے تھے، اور ملک گھومتے تھے، اور اپنے گھر اور اپنے پریوار سے دور رہ کر اپنے پیاسے من کو سراپتے تھے۔ اور جناب صدر علی وقار، افسوس آج کے طالب علم بے ادب اور بدتمیز ہو گئے ہیں۔ اس لیے کسی شاعر نے بھی کیا خوب کہا ہے، جو کرتے ہیں استاد کا ادب وہ پاتے ہیں رفعت، جو کرتے ہیں استاد کا ادب وہ پاتے ہیں رفعت، اور جو ان کے بے ادب ہوتے ہیں وہ برباد ہو جاتے ہیں۔ جناب صدر علی وقار، وہی شاگرد پھر استاد ہو جاتے ہیں اے مستقیم، وہی شاگرد پھر استاد ہو جاتے ہیں اے مستقیم، جو دل و جان سے خدمت استاد کرتے ہیں۔ جناب صدر علی وقار، میرا تو یہی دعویٰ ہے کہ جس طرح پھولوں کو خوشبو کی ضرورت ہوتی ہے،